We are live. Are we on? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेलकम बैक टू फ्राइडे नाइट शो। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई होप जिनसे मैं चाह रहा हूं कि वो हमारा आज का सेशन सुने, वो आज हमारे सेशन कि सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि इरादा कर रहे हैं कि वो आज हमारे शो में आएंगे और शो पे अपनी बात, अपने ख्यालात, अपने experiences, अपनी स्टोरीज को शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। टू माय कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस शो इज फॉर यू, स्पेशली फॉर यू गाइस टुडे। तो आइए शो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ जब लिंक शेयर करूंगा, प्लीज कम ऑन द शो एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। बिफोर आई स्टार्ट, टू ऑल दोज हु आर saying salam, हमारा यूजुअल प्रोटोकॉल है। We have Sister Zaira Noor saying assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We have Anam Khatun saying assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We have Junaid Bhatt saying assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And Mukhta Momin is saying assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. From Bangladesh, waiting for your live session because your lectures just changed my life. Alhamdulillah. Jazakillah khairan, jazakumullah khairan to all of you for the appreciation. Sab Allah subhanahu wa ta'ala ki izin se. Faizan Malik keh rahe hain assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oer Meer keh rahe hain assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So guys, are you all ready for today? hum shuru karte hain. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala ke naam ke sath, Allah subhanahu wa ta'ala se madad talab karte hue आज का सेशन स्पेशल इसलिए है बिकॉज एक तो ये कि हम इसके ऊपर जो बात करने जा रहे हैं कश्मीर इशू के ऊपर, वी हैव टू बी वेरी क्लियर फॉरवर्ड अबाउट इट। एट द एंड ऑफ द डे वी आर बेसिकली रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट ऑपरेशन। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जुल्म के खिलाफ। और जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अल बुखारी की हदीस में ये फरमाया, मसलुल मुमिनीना, के मिसाल मुसलमानों की फी तवाद्दिहिम, कि उनकी अफेक्शन में, उनकी मोहब्बत में, व तराहुमिहिम, और उनकी मर्सी में, व तआतुफिहिम, और उनकी जो कंपैशन होता है, उनकी रहमदिली होती है एक दूसरे के साथ। मसलुल जसद, वो एक जिस्म की मानिंद है। इज़श्तका मिनहु, अगर उसमें से कोई भी बॉडी को अगर कोई तकलीफ होती है तो उद्वन तदालहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा, और इसी तरह से कि उसकी पूरी बॉडी को वो तकलीफ होती है तो उसकी पूरी रात की नींद अफेक्ट होती है, उसको बुखार होता है या कुछ होता है तो पूरी बॉडी इस चीज को अफेक्ट में लेती है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन दिस सेइंग द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन अनदर हदीस इन सहीह मुस्लिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल मुस्लिमून करजुलिन, कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, कि अर्रजुलिन वाहिद, एक बंदे की मानिंद है। इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, कि अगर उसकी आंख को दर्द होता है तो उसकी पूरे जिस्म को दर्द होता है। व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु, कि अगर उसके एक सर में दर्द होता है तो उसके पूरे जिस्म में दर्द होता है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ कश्मीरी बट जितने भी हमारे युग मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं चाइना के मुसलमानों के लिए, किस तरह से हमारे युग मुस्लिम्स के ऊपर जिस तरह से ऑपरेशन हो रहा है। सो दिस शो इज अबाउट यू गाइज। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट्स जस्ट टेक अ फ्यू कमेंट्स। वी हैव सिस्टर सबा, वी हैव बिनते ज़ुहा, may you know, जज़ाकल्लाह खैर गाइस फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन। आई होप आपको ये शो एक्साइटिंग लगता होगा। आई होप यू एंजॉय दिस शो एंड वी ट्राई टू बी एबल टू कम अप कि हम विद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे टॉपिक के साथ लेके आए। हम थोड़ी बहुत कश्मीर के ऊपर बात कर लेते हैं और हम आज फैक्चुअल बातें करेंगे। मे अल्लाह फॉरगिव अस
کیونکہ ہم اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, آئی نو یہ سالوں کی کانفلکٹ کی بیسس بنتا ہے یہ مسئلہ. وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو میک ون ڈسکلیمر ویری 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 کلیئر. ڈسکلیمر گائز, ہم گورنمنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم ہمارے مسلمان بھائی اور بہن جو پڑوسی ملک میں ہیں ان کے خلاف ہم کی بات نہیں کر رہے. ہمیں آپ سے محبت ہے, آپ ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ٹو آور بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی, ہمارے جو بھائی بہن انسانیت میں ہیں, چاہے وہ اکراس دا بارڈر ہیں, چاہے وہ کہیں پہ بھی ہیں, ہم سب کو مل کر ایک سولوشن کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو مل کر انسانیت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. کشمیر, جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی, ایک مسلم میجورٹی ایریا ہے اور ہم پاکستانیوں کی نظر میں ان پرنسپل اس کو پاکستان کا حصہ ہونے کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کشمیری پیپل ہیو دا رائٹ ٹو بی آئیدر این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور with Pakistan. That is their choice and this is what we're going to talk about. اب یہ جو ڈویژن تھا سب کانٹیننٹ کا, بیسکلی دو کنٹریز میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے اور وہ دونوں میں ایک ٹگ وار کا سلسلہ چل رہا ہے. Now based on the two countries division, جو دونوں کنٹریز کو آزادی ملی تھی, ان کا بیسک کیا تھا کہ مسلم میجورٹی ایریاز جو ہوں گے وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے اور جو ہندو میجورٹی ایریاز ہیں وہ انڈیا کا حصہ ہوں گے. Now اس پرنسپل پہ کشمیر was destined or meant to be the Muslim majority area. Since it's a Muslim majority area, یہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, اس کی جو حصہ بنے یہ پاکستان کا حصہ بننا تھا. بٹ فورسز کشمیر میں انٹر ہوئی, انہوں نے آکیوپائی کیا اور پاکستانی فورسز نے بھی ریزسٹ کیا اور انہوں نے پش بیک کرنے کی کوشش کی ان کی آرمی کو کشمیر سے, اور انڈین گورنمنٹ نے اپروچ کیا یو این کو 1948 میں اور ریزولوشن سالو کرنے کی کوشش کی. نا یہ ریزولوشن جو تھا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے پاس کیا تھا اراؤنڈ ریزولوشن 47 جو اڈاپٹ کیا تھا انہوں نے اپریل 21 میں 1948, جس میں کنسرن شو کیا گیا تھا ریزولوشن کے لیے کشمیر کانفلکٹ کے لیے کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ آئیدر وہ پاکستان کے ساتھ جوائن ان کریں یا انڈیا کے ساتھ جوائن ان کریں. Now, since 1948, انڈیا نے اس جو ریزولوشن ہے یون ریزولوشن کو کشمیریز کو سپریس کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ میں, ایسے انڈیا ایسے انڈین گورنمنٹ, اینڈ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے حق ہے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جس طرح سے آپ کو حق ہے کسی چیز کے بارے میں آواز اٹھانے کے لیے. لیٹ دی آڈینس ڈیسائیڈ, عوام الناس کو اس بات کے بارے میں دیکھنے دیجیے, ڈیسائیڈ کرنے دیجیے کہ وہ بیسکلی کس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو ٹاک, ہمیں فیکٹس کی بیسس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ناؤ انڈین گورنمنٹ ہیز بین اے ڈیفالٹر آف دا یو این ریزولوشن جو کشمیری کو سپریس کر رہے ہیں. 800,000 ٹروپس لیٹسٹ ویپنس کے ساتھ, ماڈرن ٹیکٹکس کے ساتھ وہ کب سے کشمیریز کے اوپر حاوی ہیں. کشمیریز کو مارا جا رہا ہے, ایک روٹین آپریشن کا ایک روٹین بن گیا ہے. اور سب سے بری سچویشن یہ کہ عورتیں اور بچے ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے ایکسٹینسولی, اور یہ سب آن ریکارڈ ہے گائز. یہاں تک کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اس کے خلاف بات بتائی ہے, یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی نہیں بچے. 18 مہینے کا ایک بچہ اس بہت پرانے کانفلکٹ کا شکار بنا. نیو یارک ٹائمز نے 2019 کی جنوری 19 کو اس کو رپورٹ کیا, اور ایک لمبی لسٹ ہے ماس کلنگز کی, زبردستی لوگوں کو غائب کرنے کی, ٹارچر کی, ریپ کی, سیکشول ابیوز کی, پولیٹیکل ریپریشن کی, اور فریڈم آف اسپیچ آزادی خیال کو چھپانے کی, دبانے کی. ایک لمبی لسٹ ہے جو سب کے سامنے ہے, جو دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی طرح سے ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بارڈر کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو سی آر پی ایف کیا تھا, میننگ سی آر پی ایف جو سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہے اور جو بارڈر سیکیورٹی پرسنل ہیں, ان کے اوپر ایکوزیشنز ہیں, ان کے اوپر الزامات ہیں کہ ان کو
اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے کہ انہوں نے کئی ہیومن رائٹس ابیوزز کی ہیں اگینسٹ کشمیریز سویلینز. ہزاروں کشمیریز کو رپورٹڈ ہے, اٹس آن پیپر, ان کو مارا گیا ہے اور ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں, زبردستی لوگوں کو غائب کیا گیا ہے, کئی عورتوں کا ریپ ہوا ہے. اور یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کس نے کیری آؤٹ کی ہیں, کس کی طرف سے ہوئی ہیں, اور کس نے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا, کن لوگوں کو کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا ہے ٹو بی ایبل ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل فار نیومرس لائفز جو لی گئی ہیں. اسی لیے معصوم بچے, معصوم عورتیں, سب کو اس ظلم کا شکار بنایا گیا ہے. یہاں تک کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بچے بھی نہیں بچے ہیں اس چیز کے اوپر. انٹرنیشنل این جی اوز جیسے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈاکیومنٹ کیا ہے اس بات کو, ہیومن رائٹس ابیوزز کو, اور انہوں نے یہ بات کو شائع کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ان کی آپریشنز ہیں کیری آؤٹ ہوئی ہیں, اور یہ ایگزیکیوشنز کیری آؤٹ ہوئے ہیں, یہ ظلم ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز نے اپنا سیریس کنسرن ظاہر کیا ہے کہ اتنی ساری جو لارج نمبر آف کلنگز ہیں انڈین جو سیکورٹی فورسز کی طرف سے, اس کو کون جواب دے دے گا. ہیومن رائٹس گروپس ہیں جنہوں نے اکیوز کیا ہے سیکورٹی فورسز کو بچوں کے خلاف, عورتوں کے خلاف, معصوم شہریوں کے خلاف ٹارچرز کیے گئے ہیں. اور میں یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے ہمیں بات کرنی ہے صحیح بات. آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے, آپ کو کیا چیزیں فیڈ ان کی گئی ہے, آئی ایم ناٹ کنسرن ود دیٹ. ایز اے مسلم آئی ایم اسپیکنگ اپ فار مائی بردرز اینڈ سسٹرز, اینڈ جس طرح سے ابھی شو میں آ کے وہ بات کریں گے, they will raise their voice and I welcome, میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو پرائیورٹی دوں گا اپنے شو میں آنے کے لیے کہ آئیے اور بات کیجیے. تو جو اتنی آپریشن ہوا ہے, اتنی ہیوج لارج نمبر آف ڈیتھس ہوئی ہیں, اتنی انفورسڈ ایگزیکیوشنز لی گئی ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میس گریوز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, کثرت سے لوگوں کو مارا گیا ہے, اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے کم از کم تھاؤزنڈز کشمیری کی جو باڈیز ہیں اس کو جو ہے رپورٹ کیا ہے کہ یہ کہاں گئے یہ لوگ. اور ہیومن رائٹس کمیشن کی انکوائری ہوئی تھی اراؤنڈ 2011 میں, جنہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ہزاروں بلٹ ریڈن باڈیز, گولیوں سے چھنی باڈیز بریڈ ہیں ایسی ان مارکڈ ایریاز میں آکیوپائڈ کشمیر, جموں اینڈ کشمیر کے اندر. اینڈ آئی ایم ویری اوپنلی گوئنگ ٹو سے انڈین occupied Jammu and Kashmir. So we are going to talk about this. Let's just take a few people's comments. Let's see how many people are minding it. Let's just say, I'm really getting emotional how much you care for us. We have to be able to talk about it, guys. We have to be able to talk about it. And this is a reality. Coming to the facts again, 2,730 bodies uncovered. 14 ڈسٹرکٹس کے اندر 574 bodies identified as missing locals. ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ ساری جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں, اس کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ اچھا, ابھی جو پرویز امروز تھے, انہوں نے جو فیلڈ ورکرز کے بارے میں 2011 میں بات کی کہ ٹوٹل ان مارکڈ گریوز, قبریں ہیں 6,000 لوگوں کی. کون ہے جو اس سارے ظلم کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے؟ کس کو آزادی دی گئی ہے اس طرح سے کسی کی بھی جانوں کو لینے کے لیے؟ کشمیریز نے اپروچ کیا یونائٹڈ نیشن کو, سیکرٹری جنرل کو, کہ آپ سٹیپس لیں, کشمیر کے ایشو کو ریزالو کریں. آئدر جو بھی ہے, واٹ ایور دا کیس, لوگ اس حد سے گزر رہے ہیں کہ انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی ہے. فریڈم لیڈرز لائک سید علی شاہ جیلانی, میرویز عمر فاروق, محمد یاسین ملک, ان سب نے لیٹر لکھا ہے یونائٹڈ نیشنز کو, سیکرٹری جنرل کو انٹونیو جو سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے بولا کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی ہماری ویلی میں تو کیا ہو رہی ہیں. سو وی نیڈ ٹو سے کہ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کشمیر از ون آف دی اولڈسٹ unresolved long standing conflict in modern history. 70 سال سے اوپر گزر گئے, 70 سال سے اوپر گزر گئے. آرمی کی انویژن, اگریشن جو آکیپائی کیا ہوا ہے میجر پارٹس آف جموں اینڈ کشمیر. 700,000 سیکورٹی پرسنل اس ریجن میں ہیں,
ڈپلوائے کیے گئے ہیں, بروٹل کیمپین چلائی جا رہی ہے کشمیریز کے اگینسٹ ٹو بی ایبل ٹو سپریس دیم, ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے. اور آرٹیکل 1 جو ہے UN چارٹر کا, اس کے خلاف جو بات, اس کے خلاف جو جایا جا رہا ہے کہ دیکھیے انٹرنیشنل لا کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے فنڈامنٹل پرنسپل کہ جو میجورٹی چاہے گی کسی اسٹیٹ کی, ان کو اس لحاظ سے اوور رائٹ دیا جائے گا. تو یہ سارے انٹرنیشنل لاز کس کھاتے میں ہیں؟ اف وی ٹاک اباؤٹ کہ دیکھیے چیزیں ڈیموکریٹک بیسس پہ سالو کی جائیں گی, اگر ہم بات ہی کرتے ہیں کہ دیکھیے آزادی لوگوں کی اس طرح سے سالو کی جائے گی کہ لوگ میجورٹی کیا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کی آواز کہاں پہ ہے, ان لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کہاں پہ ہوگی؟ تو ہم اوور ریاکٹ نہیں کر رہے, ہم لوگوں کی جانوں کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی رائٹس کی بات کر رہے ہیں. جو انٹرنیشنل کانویننٹ ہے, جو سول رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس پرووائڈ کرتا ہے, ICCPR, جو بیسکلی آپ کے انڈیا کا سگنیٹری ایک پرنسپل ہے. تو اس میں جب لوگوں کو, جموں کشمیر کے لوگوں کو رائٹ دینے کی بات کی جاتی ہے, ان کے فیوچر کی بات کی جاتی ہے, تو یہ سب چیزوں کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اور کہ خود جواہر لال نہرو جو تھے, جو انڈین پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے خود کیا بولا تھا, اور یہ بات ان کے خود کے جو ریزولوشنز کے اندر کلیئرلی پروناؤنسڈ ہے, کلیئرلی لکھی گئی ہے کہ فیوچر آف جموں اینڈ کشمیر کیا ہوگا, کہ ڈیموکریٹک میتھڈ سے ان کو آزادی دی جائے گی, ان کو آزادی دی جائے گی, ان کو یہ رائٹ دیا جائے گا کشمیری لوگوں کو کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیا وہ انڈیا کے ساتھ چاہتے ہیں, کیا وہ پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں, کیا وہ خود آزاد ہونا چاہتے ہیں. جواہر لال نہرو نے کیا کہا تھا, اور میں نے جیسے آپ کے سامنے بات کی کہ یہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں, اینڈ آئی ایم سوری اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے, آئی ایم سوری اگر آپ کو یہ چیز, بٹ یہاں پہ دوسروں کی زندگی کی بات ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں حق کی, پاکستان کی باتوں کو چھوڑیے, انڈیا کی باتوں کو چھوڑیے, ان کے لوگوں سے خود ہی پوچھ لیجیے وہ کیا چاہتے ہیں. نومبر 3 1947 کو, نومبر 3 1947 میں کیا کہا تھا جواہر لال نہرو نے, کہ کشمیریوں کی جو فیٹ ہے, کہ جو آگے ان کا فیوچر ہے, وہ الٹیمیٹلی ان کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, ان کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. پلیج لیا گیا تھا, اور اس بات کو کہا گیا تھا کہ کشمیریوں کو خود ڈیسائیڈ کرنے کا رائٹ دیا جائے گا, اور ہم اس سے بیک آؤٹ نہیں ہوں گے, ہم اس سے بیک آؤٹ نہیں ہوں گے. اور یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور سچویشن کیا تھی کہ ہیومن رائٹس جو کشمیر جو معاملے ہیں, 2018 میں ایک ایشو ہوا یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر کی طرف سے, ایک کہ آل OHCHR جو انہوں نے ریلیز کیا تھا, اس کے اوپر بھی چار طرح بات کروں گا. آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ APPG was released by the British Parliament 2018 میں. انہوں نے کیا چیزوں میں مینشن کیا تھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے خلاف جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہے ہیں, وہ کچھ چیزیں سامنے انہوں نے لے کے آئے تھے اس رپورٹ کے اندر. وہ رپورٹ کے اندر کیا تھا کہ دیکھیے آرم فورسز کو اسپیشل پاورز دیے جا رہے ہیں, جموں اینڈ کشمیر میں کچھ ایسے ڈسٹربڈ ایریاز ہیں جو ایکٹ آف 1990 ہے, ٹیررسٹ اور ڈسرپٹیو ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے, یہ سارے ایکٹ انڈیا کی طرف سے ہیں. اس کے بارے میں بات کروں گا, سب لاس کے اوپر بات نہیں کر سکتے بیکاز آئی نیڈ ٹو ٹیک یور اوپینین ایز ویل. پریونشن آف ٹیررزم ایکٹ کے انڈر جو 2002 کے اندر کی چیز, یہ سب چیزیں ڈاکیومنٹڈ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے کلاس لیکچر, بٹ یہ چیز پبلک سیفٹی ایکٹ PSA کیا کہتا ہے, جو ریگولیٹ ہوا تھا 1978 میں, اور امینڈ بھی کر دیا تھا انہوں نے 1987-1990 میں. اس میں پاور دیا گیا تھا اسٹیٹ گورنمنٹ کو کہ جس کو چاہے ڈیٹین کر دیں 2 سال کے لیے جس کو چاہے ڈیٹین کر دیں, اور انڈر دا پریٹیکسٹ آف مینٹیننس آف پبلک آرڈر, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. کیوں؟ کیا انسان کو کسی میجسٹریٹ کے سامنے 24 گھنٹے کے سامنے اریسٹ ہونے کے بعد فیئر ٹرائل, پبلک access to counsel, cross examination, these are all laws, appeal against conviction, protection from being tried under retrospective application of law, کیا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ Armed Forces Special Powers Act کیا ہے کہ
जिसको चाहे अरेस्ट कर लिया, जिसको चाहे अरेस्ट कर लिया अंडर रीजनेबल सस्पेशन, शक की बिना पे किसी को हमने जो है अरेस्ट कर लिया। ये सब चीजें अगर कोई मिसयूज करता है इसके लिए क्या लॉज हैं, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। OHCHR जो यूनाइटेड नेशंस का है, जो हमने वो किया, कौन है जो इस बारे में वो करेगा। जून 2016 से लेकर मार्च 2018 तक नंबर ऑफ सिविलियन डेथ्स 130 to 145। जून 2016 से लेकर फरवरी 2017 नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड 9042। 9000 उर्दू की गिनती जरा, 9042। मार्च 2016 से लेकर अगस्त 2017 तक कितने लोग डिटेन हुए? कम से कम 1000 लोग। और 2016 से लेकर जून 2016 से लेकर फरवरी 2017 से जो पैलेट गन विक्टिम्स है 728। 1989 से लेकर आज तक कितने लोग गायब हो चुके हैं? कम से कम 8000 लोग। 1989 से 2017 से कि कितने रजिस्टर्ड केसेस हैं सेक्सुअल वायलेंस के? 143 रजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड केस की बात कर रहा हूं। और 1 Jan to 2 March 2018 क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस जो हुई हैं इंडियन साइड से, कितने नंबर ऑफ सिविलियन? 415 के कम से कम इस तरह की सिविलियन डेथ हुई हैं। तो नंबर ऑफ सिविलियन डेथ्स जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो जम्मू एंड कश्मीर के अंडर ये आई हैं, ये कम से कम 4000 के नंबर को एक्सीड करती हैं। कौन है अकाउंटेबल गाइस? कौन है अकाउंटेबल गाइस? लेट्स जस्ट टेक सम कमेंट्स। वल्लाही 1 वीक के लिए मैंने फजर जमात में नहीं पढ़ी बिकॉज़ रिपब्लिक डे था और आर्म फोर्सेस घूमते रहते थे। दिस इज बाय जुनैद भट्ट सेइंग कि 1 महीने तक मैं जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सका बिकॉज़ रिपब्लिक डे था और आर्म्ड फोर्सेस घूमते रहते थे उस टाइम पर। India is doing war crimes also, not giving the dead bodies of our beloved rebels back. This is not our comment, guys. This is Kashmiris. We have Kashmiris, talking about brutal killings, pellets, bullets, rapes, half widows, killing in fake encounters, missing cases, curfews. ये आप किस तरह से ये बात देखते हैं कि आप इसको किस तरह से आप इससे आंख पलट सकते हैं? We have a brother saying, we have Irshad Khan saying, India loves Pakistan. We love you too, guys. We love you too, guys. We have nothing against you. It's just the government. It's just the government that we are speaking against. उनके क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस कितनी हैं? हमारे पास सहर खान कह रही हैं क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस फ्रॉम इंडियन साइड, सिविलियंस को भी नहीं छोड़ते। और this is not against people. India, Pakistan, Afghanistan, Pakistan, India, Afghanistan, Balochistan. This is not what this is all about. This is about governments. जो गवर्नमेंट है वो मिसयूज जो कर रही हैं और अपने पावर को, अपनी इस अथॉरिटी को, और किस तरह से वो अपने जो लोग हैं वो उनको सब्जुगेट कर रहे हैं, किस तरह से उनको वो कर रहे हैं। नाउ आर्टिकल 370 अभी रिसेंटली क्या हुआ? आर्टिकल 370 जो ऐड कर लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अभी इन्होंने अमेंड किया है, क्या था उसमें कि जब ब्रिटिश के साथ इंडिया का पार्टीशन हुआ था, सेपरेट हुए थे, इंडिया पाकिस्तान की बात है, तो उन्होंने ऑटोनॉमी दी थी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कि अनटिल डिसीजन नहीं हो जाता इस चीज के बारे में, लिमिटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर दी गई है जो भी बॉर्डर की अथॉरिटीज को, तो उन्होंने बोला था कि देखिए जो कश्मीरीज है ना, उनको इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तौर पे काम को फंक्शन करने दिया जाएगा। ये बॉडी को डिसॉल्व कर दिया 1957 में और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, और लास्ट ईयर एक आर्टिकल 370 पास हुआ कि परमानेंट पार्ट बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज को अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करने के लिए उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया, और इसको इस्तेमाल करते उन्होंने क्या किया कि जो पावर है
وہ ریووک کر دیا کشمیریوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا, that they have taken that very right away from Kashmiris. I'm posting the link, guys. I think it's about time I take my brothers and sisters on this show and be able to take their viewpoint. I hope میں نے آپ کی آزادی اور آپ کے جو کیا کہتے ہیں, wait a minute, I'm getting a small error. میں دیکھتا ہوں کہ if شاید میرے فیس بک سے لائیو نہیں جا رہا ہے یا ہے. I think yes, چل ہو گیا الحمدللہ. So guys, میں اس کے اوپر کافی دیر تک بات کر سکتا ہوں, but the thing is that we need to be able to take your view as well, تاکہ لوگ یہ نہ بولیں کہ شاید ہم ہی بات کر رہے ہیں, شاید ہم ہی اس شو میں اپنے ویوز کو آگے رکھنا چاہ رہے ہیں. We need to be able to understand that it is about you guys, اور آپ کے خیالات اور آپ کے پوائنٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ شو پہ لیا جائے گا. Let's just start taking some people on the show. اب میں نے لنک پوسٹ کر دیا, guys, click on the link and become a part of the of today's show, and the message below can be seen. We have میری پرائیورٹی ہے اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو شو میں لانے کی, اور ان سے جو کیا کہتے ہیں, ہم شو میں بات کریں گے, ان کے خیالات لیں گے, ان کے ایکسپیرینس شیئر کریں گے. کم آن گائز, آئی ایم پوسٹنگ the link again. مجھے تھوڑا سا ایرر مل رہا ہے. If somebody can actually post the link on my Facebook page is getting an issue, most probably. I don't know, تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, but in any case the link is there on my YouTube channel. YouTube channel میں لنک جا رہا ہے, and we can actually be able to. تو ہم ایک فرسٹ پارٹیسپینٹ کو لیتے ہیں. We have brother Talha over here. السلام علیکم brother Talha, کیا چال ہیں آپ کے؟ آپ کشمیری تو نہیں ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجی بھائی جی میں کشمیری تو نہیں ہوں, لیکن یہاں یو اے میں رہتا ہوں الحمدللہ, اور میرے کشمیری بہت سارے فیملی فرینڈز بہت ہیں, اور ریئلی میں ان کی جب اسٹوریز سنتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور ابھی جو آپ باتیں بتا رہے تھے, لٹرلی وجی بھائی میرے آنکھوں میں آنسو تھے جب آپ ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ڈیٹیل کے کتنے پر ویک اور پر منتھ میں کتنا ان پہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ سب کو حفاظت میں رکھے. آمین آمین آمین. جی, مجھ سے بہت سارے برادرز اینڈ سسٹرز نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہوا تھا, ان سب کی طرف سے ریگولر ہیں آپ کے سب, وہ آپ کے ویورز آپ کو سلام کہا ہوا ہے انہوں نے, تو میری طرف سے آپ ان کو سلام قبول کیجیے. الحمدللہ میں نے عمرے پہ بھی آپ سب کو یاد رکھا, اور سب نے آپ سے دعاؤں کی درخواست کا کہا ہے. سسٹر صبا نے خاص طور پر, ان کی والدہ بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, اور سسٹر امامہ کی والدہ بیمار ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین آمین. جی طلحہ بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ سر ٹاپک سے ریلیٹڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے ایک فرینڈ ہے, شاہد وانی اس کا نام ہے, وہ یہاں پہ رہتے ہیں, اور اس کی وہاں فیملی میں 4 بہن بھائی وہاں رہتے تھے. 3 بھائی اور چوتھی اس کی سسٹر تھی. ان کو ظلم کر کے اور ان کے چہروں پہ نشان مار کے انڈینس نے, جو وہاں کے آرم فورسز ہیں انہوں نے, اور ان کو 4 بہن بھائیوں کو شہید کر دیا. وہ اب اکیلا یہاں پہ بچے. اللہ ان کی فیملی کو جنت الفردوس میں ان سے ملوائے, اور تمام میرے کشمیری بہن بھائیوں کو اللہ کریم حفاظت میں رکھے اپنی. آمین. میں نے ایک چھوٹی سی کچھ پویم لکھی تھی, میں اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا, پھر آپ دوسرے کالرز کو دیجیے جن کی پرائرٹی ہے, کیونکہ میرے پیارے کشمیری بہن بھائیوں کی پرائرٹی ہے کہ آپ ان سب کے سوالات لیں انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ طلحہ بھائی آپ جو نظم ہے وہ اس کو پڑھیں, میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے ایکچوئل نام کے ساتھ شامل ہوں, اور اگر آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کشمیر سے ہیں, کشمیری لکھ کر, تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ میں جو ایسی عجیب سے نام ہیں, کوئی چینل کا نام ہے, تو میں ان کو شو میں نہیں لیتا ڈیو ٹو کہ کوئی بھی آ سکتا ہے. تو نام کو پرائرٹی اور اپنے ساتھ کشمیری ضرور لکھیے تاکہ میں آپ کو پرائرٹی دے سکوں. جی طلحہ بھائی. جی, تو میں کچھ اپنی پویم ہے اس کے کچھ آپ کو اشعار بتاؤں گا, اس کے بعد آپ باقی کالرز کو ضرور لیجیے. جی. ابھی کشمیر باقی ہے, جسے کل مار کے سمجھے تھے تم کہ جیت لی بازی, اسی غیرت کے پیکر کی ابھی ہمشیر باقی ہے. وہ جس کے ہاتھ کی مہندی ادھوری رہ گئی کل شب, نہ جانے کون رانجھا تھا یہ کس کی ہیر باقی ہے. تمہیں لگتا ہے لکھی جا چکی بارود سے قسمت, لہو سے لکھ رہے ہیں ہم ابھی تو تحریر باقی ہے. کوئی ہمت کرے چپ توڑ دے بڑھ کر ہلا ڈالے,
ایوان عدل میں جو آخری زنجیر باقی ہے. گھروں میں چھپ کے بیٹھی ہیں مگر ہاری نہیں محسن, جو سر پہ اوڑھ رکھی ہے وہ ایک شمشیر باقی ہے, وہ ایک شمشیر باقی ہے. نائس, ماشاء اللہ, ویری نائس, ویری بیوٹیفل ورڈز, ویری بیوٹیفل ورڈز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو جہاں پہ بھی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ظلم سے نجات عطا کرے. تھینک یو سو مچ طلحہ بھائی فار کمنگ آن دا شو. جزاک اللہ خیر. جی, ہمارے پاس اور لوگ لائن اپ میں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو لیتا ہوں. بالکل, اور میری طرف سے میرے تمام پیارے کشمیری بہن بھائیوں کو بہت سلام, اور ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں. اور مجھے الحمدللہ عمرے پہ جب میں گیا تو مجھے الحمدللہ اللہ نے خانہ کعبہ کو ٹچ کرنے کا موقع دیا اس پینڈیمک سچویشن میں بھی, الحمدللہ. تو میں نے تمام پیاروں کے لیے دعا کی, اللہ پاک قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گائز, وی ہیو some really interesting things being said regarding our brothers and sisters in this difficult time. ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں. کسی نے مجھے میرے کمنٹ سیکشن میں ایک پوسٹ ڈالی تھی, اور میں اس کو حسین جو ہے احمد عاطف صاحب کی طرف سے ہے, انہوں نے پوسٹ ڈالی تھی, میں اس کو پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا, جو اٹھائے تیرے حق کی آواز اسے امیر کہتے ہیں, جو دل ہے پاکستان کا اسے کشمیر کہتے ہیں. تو جی, پاکستان کا دل ہے کشمیر. ہم صرف اپنی اس آزادی خیال کو چھٹی کی حد تک محدود نہ رکھیں گائز. ہمارے لیے یہ صرف ایک چھٹی کی حد تک نہ ہو پاکستانیوں کے لیے. ہمیں خالی اس کو ایک ٹریڈیشنل ڈے کی طرح ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے واقعی میں جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کوشش کریں کہ ہم کس طرح سے ان کی آزادی کے لیے کنسٹرکٹیو میجرز لے سکتے ہیں. وی ہیو محمد آکاش آن دا شو ویٹنگ فار اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آکاش, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ محمد آکاش چلے گئے. جی, brothers and sisters from Kashmir, please, we have been waiting for you کہ آپ کی ریکویسٹ تھی. لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں, they get away because of power. We need to understand کہ آج اگر وہ دنیا میں اپنی اس ظلم سے آزاد مطلب لوگوں کو کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیٹ جسٹ ٹیک another برادر آن لائن. السلام علیکم محمد یاسر برادر, کیا چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. جی, پہلی بات الحمدللہ آئی ایم جی ایبسلیٹلی فائن. کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیر والے جوائن اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پہ نیٹ کا ایشو ہے. اوہ یس یس, دیٹس دا بگیسٹ. جی. اور نہیں, کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا جن کے فادر یا دادا ان کی تو آج پاکستان میں کہیں پہ یا انڈیا میں ہوں گے. تو جی بولیے. جی ہاں صحیح بولے آپ, یو رائٹ. کشمیر کو اگر ہم دیکھیں انڈیا میں تو بالی ووڈ والوں کو آتی ہے یاد ان کا لوکیشن, میڈیا والوں کو آتی ہے ان کی یاد ان کا TRP, پالیٹکس کو آتی ہے ان کی یاد آرٹیکل 370, اور ہمیں آتی ہے یاد اپنی دیش بھکتی کہ بھائی کشمیر اپنے پاس ہے, بس اپن ایک دم کشمیر والے اپن ایسے اس ٹائپ سے. لاسٹ ایئر 2019 میں ایک شخص آئے تھے حج پر فرام راجوری کشمیر, آئی گیس یہی ہوگا. میرے سر ہے الیاس شفیر الدین, ہی از اے نیشنل ڈیبیٹر آف انڈیا. بڑے بڑے لائک ڈیبیٹس پر آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں, انہوں نے مجھے بات بتائی کہ وہ جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بولتے ہیں کہ ان پہ اتنا ظلم ہوا کہ وہ نہیں اتنا ظلم ہوا ان کے ساتھ وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اور جب وہ حج پر آئے تھے اور جو اپنے گھر کال لگا رہے تھے تو کال نہیں لگ رہا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی جی سے کہ بتائیں آپ نے تو آرٹیکل 370 ہٹا دیا, اتنا وہاں پہ کیوں ہو رہا ہے دقت, کالنگ میں اتنا دقت کیوں ہو رہا ہے, کیا پرابلم ہے, واٹ از دا پرابلم, کین یو سے می دقت کیا ہو رہی ہے, دس از دا ایشو. اور ابھی مطلب اگر یاسر بھائی بات یہ ہو رہی ہے نا کہ دیکھیے اگر آپ کو پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ کشمیریوں کو ان کو ڈپرائیو کیوں کر رہے ہیں بیسک نیسیسٹی سے. اگر آپ کو ڈر نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن, جو آپ کو حق لگتا ہے, آپ کو انڈیا
آپ کے انڈر آنے کے انڈیا کے انڈر آنے میں کشمیر کو, تو آپ ان کا انٹرنیٹ کیوں بند کر رہے ہیں؟ آپ ان کی میڈیا کو کنٹرول کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہسٹری ہم جانتے ہیں کس طرح سے زبردستی دیا گیا ہے. اور دیکھیے بات یہاں پہ ہو رہی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھیے آپ فلاں کو دے دیں فلاں کو دے دیں, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اور اسی طرح سے جس طرح ان کے اوپر پریشر ہوگا اسی طرح سے لوگ اٹھیں گے جو اپنی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہیں گے, اور ایسے مجاہدین ہوں گے, ایسے جو شہادت بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اور ہم اس لیے اوپن نہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ والی باتیں کرنے پہ جو ہے نا لوگوں کو بڑا بین کیا جاتا ہے کہ جو ہے نا کہ جو بھی اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرے, تو ہم تو بات کہیں انڈیا گے میں مار تو دیا کہتے ہیں نا جاتا ہے, کہ ہاں جی جی انڈیا میں جی مار آگے دیا کہیے جاتا ہے. سر. بی جے پی والے جی بی جے پی والے جی بھکت اندھ بھکت بولتے ہیں ہمارا مودی بہت کچھ ہے, پر ان کا مودی جی ہے نہیں جی بہت کچھ, وہ کچھ نہیں وہ جی جانتے. جی ابھی این آر سی کا ہوا کیس, کیپ کا ہوا کیس, کتنے اسٹوڈنٹس کو مارا گیا. لوگ بولتے ہیں مودی جی آئے تو مودی جی پورا انڈیا بدل دیے, مودی جی خاک کچھ بدلے. میں ڈر رہا نہیں ہوں بولنے سے, میں بول دوں گا منہ پہ. صحیح کیوں صحیح ڈرنا؟ بیکاز آئی مسلم. صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک رب کو مانو. تم لوگ عجیب عجیب چیزوں کو مان رہے ہو. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ یہ کہ مودی جی آئے تو پورے دیش کو بدل دیے. کرائمس ہائی ہو گئی, یوتھ بگڑ گئی, یوتھ جتنی بھی ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے سب. اور کشمیروں پہ جو ظلم ہوتا ہے, اللہ اکبر, اللہ ان سب کی حفاظت کرے. کامنٹس میں آمین کسی نے آمین یہ کیا تھا, آمین یا رب العالمین. کامنٹس میں کسی نے لکھا تھا کہ میرے کزن بھائی کو مار دیا گیا کشمیر سے, اور اللہ اور ان کی دو لائک یو نو دو بیٹیاں ان کے پیچھے چھوڑ دی. اور یہ کیس آیا تھا جب ایک چھوٹا بچے کو ان کے دادا کے اوپر مارا گیا تھا, آئی تھنک آپ کو یاد ہوگا. جی 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 دادا جی 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 اور انڈیا میڈیا کو ٹی آر پی اپنی بڑھا رہی تھی. وہ ارنب گوسوامی ریپبلک ٹی وی کا آدمی, ہی جسٹ وانٹ ٹو یو نو پوچھتا ہے بھارت کدھر پوچھتا ہے بھارت. اس کا کام یہی ہے سر, اور کچھ کام نہیں ہے اس کا. جسٹ وانٹ یو نو آنا ہے اور شو پہ چلانا ہے اپنی آواز سے. دس از مائی ویو آن کشمیر. میں کشمیر کے ساتھ ہوں, میں کشمیر کے بارے میں کچھ برا نہیں چاہتا ہوں سر. آئی سپورٹ کشمیر, آئی ایم انڈین, اینڈ آئی سپورٹ پاکستان آلسو. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ بردر یاسر. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. دیکھیے گائز, یس آئی نو a lot of people are going to get emotional, but emotional ہونے کی بات ہے. بات یہ ہو رہی ہے, دیکھیے دنیا میں شاید لگے, شیخ البانی سے کسی نے پوچھا تھا کہ دیکھیے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان ہیں جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تکلیفوں کے سامنے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہیوملیٹ نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے آخرت کے لیے ان کے لیے درجات بلند کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ظالمین ہیں, جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, جو ان کے حقوق چھین رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے خلاف کیس ڈیویلپ کر رہے ہیں. اور بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آپ اور میں مسلمان ہوتے ہوئے کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ ہم سے جب سوال ہوگا کہ تمہارا ایمان کیا تھا, کیا تم نے اپنے استطاعت کے مطابق کیا کچھ آواز اٹھائی, کیا تم نے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کچھ کیا, کیا تم نے کسی طرح سے لوگوں تک اپنی کسی بھی پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے کیا ان کے لیے کچھ بات کی؟ ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا. کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اتنے اپنے ہی زندگی میں ڈوب گئے ہیں کہ اب ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اور اگر قیامت کے دن سے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے پوچھ لے, جب ہمیں ٹارچر کیا جا رہا تھا, جب ہمیں تکلیف دی جا رہی تھی, تم کیا کر رہے تھے؟ I know we're not doing enough. میں اپنی بات کروں کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیے ہم بھی کچھ نہیں کر رہے. کوئی سوال کر رہا ہے کہ کیا پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے؟ یس, پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے, جب آپ کو نماز پڑھنے دی جا رہی ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ قرآن و سنت کو رہے گا. یس خامیاں ہیں, یس آئیڈیل چیزیں نہیں ہیں, بٹ اٹ از اسلامک کنٹری گائز. الا یہ کہ کوئی کسی کو کوئی ایویڈنس ملے, دس از ناٹ دا کیس. یس, نو مسلم کنٹری ان دی انٹائر ورلڈ از پرفیکٹ. نو مسلم از پرفیکٹ. نہ آپ پرفیکٹ ہیں نہ میں پرفیکٹ ہوں, بٹ الحمدللہ Pakistan is a Islamic country.
yes we have to do a lot. हम अपने खुद के इंटरनल इश्यूज में फंसे हुए हैं, बट हमें जहां अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए आवाज उठाना चाहिए वहां हम उठाएंगे. लेट्स टेक मोर ब्रदर्स ऑन आवर शो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. उस्मान भाई क्या चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. उस्मान भाई वजी भाई क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी. क्या कहना चाहेंगे? हाँ वजी भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ रैलीज निकालते हैं, इतने प्रोटेस्ट करते हैं कश्मीर के लिए. हालांकि अगर हम देखा जाए एज अ मुस्लिम पॉपुलेशन, तो हम निस्बतन जितने इंडिया में मुसलमान हैं उससे ज़्यादा कम है, हम लोग कम हैं. लेकिन फिर भी हम इतनी मोहब्बत रखते हैं दिल में कश्मीर की लिए, और इतना निकलते हैं, और हम ज़्यादा अपने हद जो हमारी मतलब लिमिट्स हैं उनके अंदर जितना हो सके करना चाहे वो करते हैं. और दूसरी बात ये कि हमारे हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की इंडिया में, और जिस तरह अगर हम इंडिया के मुसलमान अगर कश्मीरियों के लिए जितना हम लोग करते हैं, अगर ये उस तरीके से ये लोग निकलें और एक पेज पे आए, तो इंडिया के मुसलमान ही काफी हैं कश्मीर के राइट्स के लिए निकलने के लिए, और उसको आजाद करवाने के लिए वो ही मुसलमान काफी हो जाएंगे. सही भाई, बात आप ये देखिए ना, वो बेचारे आवाज निकालने के लिए तो दूर की बात, वो बेचारे अगर गाय का गोश्त लेने के लिए निकलते हैं तो बहुत से लोग उनको मार देते हैं. तो आज जो अभी मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो कहीं ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है इन टर्म्स ऑफ हिंदू रिलीजियस वैल्यूज. ये पहले इंडिया में भी नहीं था. इंडिया अपने आप को एक सेक्युलर मुल्क क्लेम करता था, लेकिन वहां के अपने मुसलमानों के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को इंडिया में रहना मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट. एंड दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं कि देखिए हमारा मसला इंडिया के लोगों से नहीं है, हमारा मसला इंडियन गवर्नमेंट से है, जो अंडर द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म वो अपने रिलीजियस एस्पेक्ट्स को इन्फोर्स करती है, और जहां पे होता है ट्विस्ट कर देते हैं. बट द पॉइंट इज वी नीड टू स्पीक अप फॉर आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हैं वजी भाई. आपने देखा था सिख जो है किस तरह दिल्ली पे आके उन्होंने क्या किस तरह एहतजाज किया है उन्होंने. अभी फार्मर्स का जो मसला था किस तरह से उनको किया गया. जी. देखिए हमारे मुल्क में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं. ऐसी बात नहीं है कि वी आर परफेक्ट, बट वी टॉकिंग अबाउट कि जब आप अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट कंसीडर करते हैं तो भाई आप दूसरों की, भाई देखिए जब अपने लोगों के साथ ये किया जा रहा है, तो भाई जिन लोगों पे ऑक्यूपाई किया गया है, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, तो उनके साथ क्या क्या किया गया हो, लेकिन कितने लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि कितने लोगों को मार दिया गया है, क्या क्या कर दिया गया है आवाज दबाने के लिए. बिल्कुल. और अच्छा चीज ये मैं कह रहा था आपसे कि जो सिख जो है हमसे ज्यादा कम है, मतलब जो मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम की पॉपुलेशन सिख से ज्यादा है, लेकिन उनका प्रोटेस्ट कैसा रहा दिल्ली में. मतलब हर जगह न्यूज आ गई, मतलब इंटरनेशनली हर जगह कैसा जबरदस्त प्रोटेस्ट रहा उनका. लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर सिख हमसे पॉपुलेशन में वहां के मुसलमानों के कम है और वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मुस्लिम. हालांकि सिख भी ऑपरेशन में है वहां पे मुसलमानों की तरह, सिखों को भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है, और वो इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट करके दिल्ली पे इस तरह आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट मुस्लिम. इंडिया के मुस्लिम ही क्यों नहीं एक पेज पे आके खड़े हो सकते. वो तो हिला देंगे, इतना पॉपुलेशन है कि एक जगह हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते. सही, मैं एक बात से एग्री करता हूँ उसामा भाई, बट ये कि बहुत से जो मुसलमान हैं ना वहाँ पे, ऑल्दो ये एक्सक्यूज नहीं बनता, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत दबाया भी गया है. बट ये कि हम यही बात बोलते हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप जहाँ भी दुनिया में रह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान मुल्क होता है. यस कमी बेशियाँ हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अपने ही लोग काम आते हैं. ईमान एक ऐसी चीज़ है ना कि वो लोगों को जोड़ती है. बट अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बिल्कुल से एग्री करता हूँ. और जो हमारे इंडियन मुसलमान भाई और बहन सुन रहे हैं, अब ये देखिए आपकी आवाज़ उठाने से कितना फ़र्क पड़ता है. आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, अपनी जान को ख़तरे में ना डालते हुए आप समझदारी से काम करें. इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी वजह से लोगों को की आसानी रास्ते खोलेगा. बट ये कि जो लोग, जिस तरह मैं उसामा भाई एक मिनट मैं आंसर करता हूँ, जो लोग लिंक का पूछ रहे हैं फेसबुक पेज से जो हमें सुन रहे हैं, आई थिंक देयर इज अ स्मॉल एरर जिसकी वजह से मैं लिंक पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ फेसबुक पेज के ऊपर. आप प्लीज जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए, लाइव सेशन पे आइए, वहां से लिंक कमेंट सेक्शन से आप क्लिक करके शो में शामिल हो सकते हैं. जी उसामा भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं अपने मुसलमान भाइयों की मजीद मदद करने के लिए?
सर बस हम लोग तो मतलब जितना प्रेशर डाल सकते हैं डालना चाहिए हमको, जिस मतलब हमको कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए, भले वो सोशल मीडिया प्रेशर हो या कोई भी प्रेशर हो किसी भी हवाले से हो। मतलब हमें कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कश्मीरियों के हेल्प करने के लिए, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए। बस सही है, यही है इंशाल्लाह। मजीद भाई। चल जज़ाकल्लाह खैर उस्मा भाई, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी जज़ाक मदद अल्लाह करे, अल्लाह भाई। सुब्हानहू तआला आपको दीन में, ईमान में, इल्म में, अमल में, माल की आमीन बरकत आमीन में, सब चीज़ों में अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको आगे बढ़ाए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग ऑन द शो आमीन। एंड थैंक यू सो मच। जी guys, taking more people on the show, we have Road to Jannah. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोड टू जन्ना, सिरातुल मुस्तकीम जी, सिरातुल जन्ना, सॉरी वालेकुम जी। अस्सलाम। जी वालेकुम कहाँ से अस्सलाम बात कर रहे हैं और क्या वरहमतुल्लाहि कहना चाहेंगे? वबरकातुहू। वालेकुम जी मैं अस्सलाम व रेहान बोल रहमतुल्लाहि व रहा हूँ। बरकातहू। जी कहाँ जी से बात कर रहे वजीरुद्दीन हैं आप? भाई, माशाल्लाह आपका शो मैं देखता हूँगा और मुझे जो है काफी अच्छा लगता है आप जो बात करते हैंगे। अल्लाह रब्बुल जी आलमीन आपके इस जो है कार्य खैर काम को जो है कबूल करे। आमीन आमीन। जी मैं ये कहना जी चाहूंगा एट द टाइम अभी जो कश्मीर के अंदर सिचुएशन है वहाँ पे जो है लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी से लोगों को अभी भी कम रखा गया है, मतलब प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। जैसे इंटरनेट जो कि आज के टाइम में लोगों की जरूरत बन चुकी है, ग्लोबली लोग कनेक्ट हैं इंटरनेट से, तो वो वहाँ पे प्रॉपर अभी भी बंद है। पूरी तरीके से स्पीड जो है वो लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो सही बहुत ज्यादा अभी भी वहाँ के लोगों के लिए चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है जिनको वो फेस कर रहे हैं। तो हमें जिस तरीके से भी हो सकता है उनकी मदद करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और एट द टाइम अभी इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है जो सारे फॉर्मर्स जो है गवर्नमेंट के खिलाफ आ गए हैं। गवर्नमेंट जो मतलब कानून लेके आएगी उसको वापस कराना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक अपनी आइडियोलॉजी को और अपने एक एजेंडे को लेके चल रही है। बिकॉज ये जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो है सभी लोगों के राइट्स हैं, बट गवर्नमेंट यहाँ की जो है वो लोगों को अच्छे तरीके से फैसिलिट नहीं कर पा रही है। सही। तो मैं जो हूँ इंडिया से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो है इंडिया के अंदर यूपी बदायूं से हूँ। तो मतलब मैंने आपके ये वीडियो पे कमेंट भी किया था कि हम जो है इंडिया के अंदर चाह रहे हैं कि हम लोग जो है यूथ क्लब इंडिया के नाम से एक अपना मतलब जो है यूट्यूब चैनल बनाएं और काम कर सकें, ताकि सारे लोग मिलके जो भी मतलब चाहते हैं। तो माशाल्लाह आप लोगों का काम वाकई में बहुत जबरदस्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह काम हमारी को भी कबूल चाहत करे। है, हमारी भी चाहत ये है कि हम जो है इंडिया में भी यूथ क्लब की एक्टिविटी स्टार्ट करें, लेकिन आपको शायद अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि आज के सेशन के बाद जो है इंडिया में यूथ क्लब को बैन कर दिया जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन ये कि हमारा इरादा है, बट ये कि आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी वजह से हम इंडिया में चक्कर नहीं लगा चाह रहे। लेकिन दुआ करें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे कि हम इंडिया में टॉक्स आके करें। बात खाली ऑर्गेनाइजेशन खोलने की नहीं है, बात ये कि यूथ को इन्वॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला जो लोग हमें सुन रहे हैं, ऑल यू पीपल फ्रॉम इंडिया, दुआ कीजिएगा, एंड ऑल्सो पाकिस्तानीज, हम इंशाल्लाह ताला ऑल आवर स्पीकर्स, ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंशाल्लाह ताला हम आपके पास ऑल वर्ल्ड वाइड टूर भी लगाएंगे एंड इंशाल्लाह इंडिया भी आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर फॉर शेयरिंग योर व्यूज। इंशाल्लाह ताला Listen me, bro. MashaAllah, many brothers inspire you and your team. Very good working. माशाल्लाह, मतलब जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से आप करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो है दुनिया के अंदर जज़ा दे और आखिरत में जज़ा दे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह all of you को Jazakallah khair. Guys, thank you for all the love. Thank you for all the appreciation. Inshallah ta'ala, Allah ta'ala से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू ta'ala हमें इस ऐसे मौके अता करे कि हम दुनिया भर में आप लोगों के पास आके बात कर सकें। Let's just take more brothers inshallah. We have brother Gulzar Hussain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brother Gulzar Hussain. आप चले गए। चलें, let's just take another one. We have Dar Owais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या चले, पीछे आवाज जरा बंद कर दीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज एको हो रही है। जी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम कश्मीर से हैं, बारामूला से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं, क्या हालात है, कुछ जरा बताना चाहेंगे ताकि लोग आपकी ज़बानी सुने? जी सर,
اس وقت کے حالات اتنے اچھے بھی نہیں ہیں اور اچھے بھی ہیں. پورے اچھے سے بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہاں کے حالات اگر ہم کچھ بولیں تو 5 منٹ کے بعد ہم جیل میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. لیکن بتائیے تاکہ عوام کو پتہ لگے آپ کی زبانی کہ آپ کیا فیس کر رہے ہیں اور کشمیری کے لوگ کیا چاہتے ہیں, کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں. سر مشکلات بہت آتی ہیں ہمیں یہاں پر, اور 4G بھی نہیں ہے. اتنے سال ہوئے, آج لگ بھگ 2 سال ہو رہے ہیں کہ 4G بھی نہیں ہے ہمارے پاس. 2G صحیح. کے ذریعے ہم گزارا کرتے ہیں, اور پڑھائی میں بھی دقت ہو رہی ہے ہمیں یہاں پر. ہم جی یہی چاہتے ہیں کہ آپ سب پلیز ہمارے لیے دعا کریں اور ہمیں سپورٹ کریں پورے اللہ تعالیٰ کشمیر کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ. جی سر. جی جی. اور عمران خان صاحب جنہوں نے آپ ان کو بھی مائک دے دیجیے, آپ ان کو بھی مائک دے دیجیے. کیسا مسئلہ, وہ تو چلے ہی گئے. اچھا مہرور, ان کو بھی مائک دے دیں جو آپ کو پیچھے سے بتا رہے ہیں, آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. گائز پلیز ہیزیٹیٹ نہ کریں, آئیے اور اس بارے میں بات کریں. آئی تھنک بردر اویس از بیک. جی اویس بھائی. یس سر, سوری سر, وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ نے دیکھا, ایکسپیرینس کیا کشمیری ہوتے ہوئے, جو آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ کی زبانی, اور کیا مشکلات ہیں بیسک, اس کو ذرا بتانا. سر نہ ہم اچھے سے مسجد میں جا سکتے ہیں, شام کے جب عشاء صبح ہوتی ہیں, فجر ہوتا ہے, اس ٹائم بھی ہم اچھے سے نہیں جا سکتے ہیں. ڈر رہتا ہے کہ یہاں اس گلی سے فورسز آئے گی, اس گلی سے فورسز آئے گی. ہم پس گئے ہیں سر پورا یہاں پر. جب بھی بچپن سے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ فورسز آ رہی ہیں یہاں سے وہاں سے, رات بھر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. 3 سال کا تھا میں جب فورسز ہمارے گھر پر آ رہی تھی, رات میں 3 بار 4 بار, اتنا ظلم. کرے بھی تو کرے کیا ہم. اینڈ سر وی لو یو آل آف دیز سر. آپ ہمارے لیے دعا کریں پلیز, اور ہمیں سپورٹ کریں. اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہمارے لیے سپورٹ کرتے ہیں, UN میں انہوں نے ہمارے لیے بولا. بس دیکھیے اخی, آئی انڈرسٹینڈ یور پین, اینڈ مے بی جو آپ جس سے آپ گزر رہے ہیں شاید باقی لوگوں اس کو کبھی سمجھ نہیں سکتے, لیکن یہ کہ ہم کچھ جو ہے کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ہم یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں آپ کو واپس لینا چاہوں گا. بردر اویس آپ پلیز آئیے, بات کیجئے. میں یہ سننا چاہوں گا کہ کشمیریز کیا چاہتے ہیں. آئی نو یو ور کرائنگ, آئی نو اٹس ناٹ ایزی. ہم یہاں پہ ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں یس باقی چیزوں کی ایشوز فیس ہوتے ہیں, لیکن آپ آزادی کی قیمت کو جانتے ہیں, آپ آزادی کی اہمیت کو جانتے ہیں, اور آپ کے منہ سے یہ بات سننا اور عوام کو پتہ لگنا کہ کیا آپ مشکلات سے گزر رہے ہیں, یہ بتانا بہت ضروری ہے. جی بردر اویس. جی سر, سوری سر, وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا. نو پرابلم, نو پرابلم, نو پرابلم. جی تو بردر اویس بتانا چاہیں گے کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بات ہے. دیکھیے میڈیا جو بھی بتاتا ہے, آپ ایز اے کشمیری آپ بتائیے کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں. ہم بس آزادی چاہتے ہیں, سیدھا. آزادی. جی سر, ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. جی سر, جب پوری دنیا آزاد ہے تو ہم کیوں نہیں. صحیح. مسلمانوں پر ہی کیوں ظلم ہو رہا ہے سر. بردر میں آپ کو دیکھیں فلسطین میں میں ایڈوائس ہی کروں گا کہ آپ اپنا جو کیمرہ ہے نا, ویڈیو کیمرہ, وہ آف کر دیں, جسٹ فار دا سیک آف سیکیورٹی. آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں آپ جو ہے شو میں آنے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آپ کو کی سنیپس جو ہے آگے جائے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو ہے بردر اویس, میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کیمرہ آف کر دیں سیکیورٹی پرپز کے لیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی طرح سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنے. آپ جو ہے کیمرہ آف کر کے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل سامنا کرنا پڑے اپنی آواز اٹھانے کے لیے یا ہلکی سی بات بھی کرنے کے لیے. جی اویس بھائی بولیے. جی سر, جی یہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے سر, تو اس لیے.
تو کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں, کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی کی زندگی دے دی جائے. یہ مسئلے دیکھیے, ہم یہ بات بولتے ہیں کہ دیکھیے ان کو اپنی خود کی زندگی دینی چاہیے تاکہ وہ ایک آزادی کا سامنا کر سکیں. اب یہ چیز ان کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہم ان کے لیے تمنا رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. جی اویس بھائی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے جس میں دونوں طرف ہم پس رہے ہیں, دونوں ملکوں کے بیچ میں روز بروز بارڈر پر جنگ ہوتی ہے, وہاں کے سپاہی بھی مر رہے ہیں, یہاں کے بھی, پاکستان کے بھی. یہ روز کا روز یہ ختم ہی ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اور جو پالیٹکس ہیں جو پالیٹکس والے ہیں وہ اپنی پالیٹکس کھیلتے ہیں, اسی کی بنا پر جیتتے ہیں. اور یہاں پر سر جو کہتے ہیں نا ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا, جب ہمارے یہاں اپنے ہی غلط ہیں. پالیٹکس والے ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سامنے کچھ اور بولتے ہیں, پھر ان کے سامنے کچھ اور. یہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون کیا ہے سر. تو آپ کے جو بیسک ریپرزینٹیوز ہیں کیا وہ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, کیا کوششیں چل رہی ہیں آج کل؟ آپ دیکھیے آپ لوگ بھی تو اپنے ریپرزینٹیوز ہوں گے جو بات کر رہے ہوں گے, جو آپ کے رائٹس کے متعلق بات کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے لائک بیسکلی؟ کچھ نہیں. آئی تھنک اویس بھائی بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں اور آپ نے ان کی زبان نہیں سنا کہ یہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے, اور کس طرح سے مشکلات اور دشواری کا سامنا کر رہے ہیں, اور کس طرح سے ان کو بس آزادی چاہیے, یہ آزادی چاہتے ہیں. ہم مسلمان ملک ہوتے ہوئے ہمیں یہ بات کی ہم پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ان کو آزادی لے کے دیں, کہ ہم ان کو جو ہے اس بات ان کی اس حق کے لیے لڑیں, اور اس حق کے لیے ان کو آزادی ہم دلانے کی پوری کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس لائق بنائے. اویس بھائی آپ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ بات کریں, پھر میں انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو بھی آن لائن لیتا ہوں. جی اویس بھائی. جی سر, ہیلو. جی بولیے. سر ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی حل نکلنا چاہیے, اور پوری امت جو اس وقت آئی تھنک بردر اویس جو ہے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے ان شارٹ مسلمان جو کشمیر کے مسلمان ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی حل نکلنا چاہیے. لیڈرز کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں, لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ان کے حق کی بات کریں. ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے, آج آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں, آج ہمیں فالو کر رہے ہیں, ہماری استطاعت کے مطابق ہم جتنا ہو سکتے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں. جس طرح سے کم از کم آخرت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کم از کم یہ تو بول سکتے ہیں کہ ہم کچھ کوشش کی. اور لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی شو میں لیتے ہیں. گلزار حسین صاحب, کیا چاہ رہے ہیں آپ کے, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گلزار بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اس ٹائم تو اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, لیکن میرا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے, مظفر آباد. جی. تو کشمیر کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو اصل میں مسئلے کا, کسی بھی مسئلے کا حل اس وقت ممکن ہے جب ہم مسئلے کو سمجھ سکیں. ایگزیکٹلی. جی, تو اس وقت یقیناً یہ ایک جذباتی معاملہ ہے, لیکن ہمیں جذبات سے ہٹ کر اس مسئلے کی بنیادی وجوہات جان کر کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو کہ ہمارے لیے کوئی نتیجہ لے کے آ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اگر میں بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو جس ٹائم جو برصغیر کی تقسیم ہوئی ہے تو اس میں جو ریاستیں تھیں ان کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ جس بھی کنٹری کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنا الحاق کر دیں. تو کشمیر کا جو اس ٹائم حکمران تھا مہاراجا, جی اس نے انیشلی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اپنا معاملات کر سکے, لیکن اسے انفارچونیٹلی یہاں سے اس طرح رسپانس نہیں ملا جس وجہ سے ہمارے مسائل پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اور بعد میں وہ انڈیا کو اس نے لیٹر لکھا ہے اور انڈیا نے اپنی فوج کشمیر میں داخل کی ہے. جی. ٹھیک ہے, انڈیا تو کشمیر میں لاملا طاقت کے زور پر وہاں پہ اس نے کشمیر کو کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن اس وقت کشمیر کے حوالے سے جو بنیادی رول
प्ले करना था वो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, जो पाकिस्तानी साइड है, उसने रोल प्ले करना है। ठीक है, वो तहरीक आज़ादी का एक बेस कैंप है। और दूसरा ये है कि इस मामले में असल फरीक हैं, ठीक है, असल फरीक कश्मीरी हैं। पाकिस्तान की या इंडिया की बात उतनी नहीं सुनी जाएगी जितनी कि असल फरीक की बात सुनी जाएगी, कश्मीरी की बात सुनी जाएगी। जी 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 हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया में तो चलो हम कहते हैं कि वो बात को जाने ही नहीं दे रहा, कश्मीरियों की बात को आगे नहीं आने दे रहा, लेकिन जो पाकिस्तानी साइड है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है जो, वहां पर भी अनफॉर्चुनेटली हमने कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए, हमने उन लोगों को इक्विप नहीं किया, उन लोगों को तैयार नहीं किया, और या उनकी आवाज को हमने आगे नहीं जाने दिया, ठीक है, ताकि हमारी आवाज आगे जाती। आज अगर किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान बात करेगा तो इंडिया इस बात पे रिजेक्ट कर देता है कि भाई पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है, लेकिन यही बात अगर कश्मीरी करेंगे तो इंडिया उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए मैं ये एक तजवीज़ दूंगा कि जो कश्मीरी, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ के लोगों को एक्विप्ड किया जाए, उन्हें तैयार किया जाए, ठीक है, तैयार करके उन्हें तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे लॉन्च किया जाए और उनके लिए इस मसले को आगे लेके जाया जाए ताकि हमारी बात सुनी जा सके। जी एग्जैक्टली जो इंडिया के जो खुद लोग हैं वो बात कर सकते हैं और आज़ाद कश्मीर वाले जो लोग बात करेंगे उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, और इसीलिए हर जगह के मुसलमानों को बात करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैं तो बोलता हूँ, देखिए खाली इसकी बात नहीं है, दुनिया भर के मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। जब वो यकजहती का मुजाहरा कर सकते हैं आपके ख़िलाफ़, तो फिर आप क्यों नहीं यकजहती का मुजाहरा कर सकते अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर गुलजार, आप आए, आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं वही प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि देखिए आप आएंगे, आपकी बात के अंदर एक अलग वैल्यू है, आपकी बात की एक अलग वज़न है, उसकी अलग एक अहमियत है, और आपकी बात लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। लेट्स टेक अ फ्यू मोर कॉलर्स इंशाअल्लाह ताला। मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ उन लोगों को शो में लेने के लिए जो लोग आज़ाद कश्मीर से या ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समामा ताहिर, क्या चाल है आपके? आप म्यूट पे हैं ब्रदर समामा ताहिर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं? मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। जी जी। और मैं कश्मीर के हवाले से यही कहना चाहूँगा, कश्मीर जो है बेसिकली जिस तरह भाई ने बताया, वो भाई ने बिल्कुल बात ठीक की है। ये शुरू से मसला आ रहा है, पर इस मसले को, ये एक मसला पैदा नहीं हुआ, ये बल्कि पैदा किया गया है मसला बेसिक जी। तो क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मुल्कों का कारोबार भी चल रहा है, जेबी भी बढ़ रही हैं लोगों की। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो अवाम है ना, उसी को ये तहरीक लेके चलना चाहिए, तहरीक के आज़ादी को लेके आगे चलना चाहिए। सियासतदानों के हाथों में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो है ना पैसे का धंधा हो रहा है यहाँ पे। बस मैं तो यही कहना और जो सफ़र कर रहे हैं, जो बेसिकली तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो कश्मीरी खुद हैं। बाकी जी। किसी का जो असल में जो मसला है वो कश्मीरियों का है, जैसे कुछ लोगों ने आके बोला भी है कि किस तरह से उनके लिए ना इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, ना नमाज पे आराम से जा सकते हैं, और ये बड़े और कई ऐसे मसाइल हैं जिसके बारे में खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो आपका कोई ऐसा तजुर्बा जो आप ये अपने रिश्तेदारों से सुना हुआ, क्योंकि आपका भी ताल्लुक कश्मीर से रहा है, किस तरह की कुछ इस तरह की मिसालें दे सकते हैं? मैंने तो कुछ फैक्चुअल बातें की, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंसान ज़ाती तौर पे सुनता है, घर वालों से सुनता है, अपने जानने वालों से सुनता है, जो आप आवाम के साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि वो भी इस बात की सीरियसनेस और इसकी गहराई को समझें। नहीं, बेसिकली हमारे जब पाकिस्तान की तकसीम हुई थी, उस वक़्त मेरे जो दादा अबू थे वो तो हिजरत करके इधर आ गए थे, पर जो दादा अबू की बहनें थी वही जो है ना उस वक़्त शहीद हो गई थी। दादा अबू के सामने उनके भाइयों को और उनकी बहनों को कत्ल किया गया था। उसके बाद हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा उधर मकबूजा कश्मीर में नहीं बचा, तो ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस वाले से। चलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके लिए आसानी करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की मदद करे, तमाम लोगों
کو ज़ुल्म से निजात अता करे. Thank you so much, brother Sawaf Tahir, coming on the show and being able to share your viewpoints. बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको टेररिस्ट सपोर्ट के मामले में कर दिया जाएगा. देखिए, बात हक की है और टेररिस्ट का लेबल तो बहुत आराम से लगाना है. जो भी आपकी आइडियोलॉजी को ख़तरा दे, आपके लोगों को हक बात बताए या आपको दूसरों की बात को व्यू पॉइंट बताने लगे, तो आप उसको कुछ भी लेबल दे के कर देते हैं. ये तो शुरू से एक रहा है. इस चक्कर में कि हमारा शो बैन हो जाए और हम शो ना कर पाएँ और हम इस चीज़ की परवाह रखें. जैसे मैं भी फ्राइडे नाइट शो करवा रहा था तो मुझे बोला था कि वजी भाई ज़रा देख के ऐसा ना हो कि इंडिया के लोग नाराज़ हो जाएं या फना के लोग नाराज़ हो जाएं. तो मैंने ऐसी मजाक में उनको कहा था कि जेना देखिए कि बात करो हक की, चाहे हट जाए सबकी. तो बट ये कि टू बी ऑन अ सीरियस नोट, देखिए अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? आप नहीं बोलोगे हक बात, मैं नहीं बोलूँगा हक बात, तो फिर किस तरह से लोगों को पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है? और अल्लाह हमें माफ़ करे अगर हमने किसी तरह से कोई कमी बेशी की है या कोई चीज़ों को हमने मिसरिप्रेजेंट किया है. बट इन द सेंस कि हम वी आर ओनली स्पीकिंग फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर इन पेन. हम सिर्फ उन लोगों के बारे में बात करें जो हमारे मुसलमान भाई और बहनों को क्या कहते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है. एंड आई होप आई वाज एबल टू डू समथिंग. आई होप आई वाज एबल टू रेज some voice regarding this. हम अपने शो के इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं. आई नो आप बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे. आई नो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करनी थी, बट वी आर स्पीकिंग ऑन दिस. इंशाल्लाह ताला कल ज़िया भाई भी शो करा रहे हैं ऑन द सेम थिंग. मैंने स्पेसिफिकली कश्मीर पर रखा हुआ, युगा मुस्लिम्स और कश्मीरीज के बारे में कल बात होगी. लाहौर में पूरी टीम पहुंची हुई है, इस्लामाबाद की और लाहौर की टीम साथ है, और इंशाअल्लाह ताला कराची में भी मीटअप होने वाला है. सो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइस टू बी एबल टू मीट अस इन कराची. टीम आ रही है इस्लामाबाद की, लाहौर के भी कुछ आ रहे हैं. लाहौर में मीटअप है कल. डू गो एंड मीट द ब्रदर्स. इंशाल्लाह सैटरडे नाइट लाइव होगा ज़िया भाई का, उसको भी इंशाल्लाह ताला आप अटेंड कीजिएगा. मल्टीपल ओपिनियन होंगे. यहाँ पे तो मैं अकेला शो करा रहा हूँ, वहाँ पे सारे स्पीकर्स होंगे इंशाल्लाह ताला. सो डू जॉइन इट एंड वी आर रेजिंग दिस वॉइस regarding our brothers and sisters. Youth Club is raising its voice regarding our Kashmiri brothers and sisters, and I hope we were able to do this in a good way. Jazakumullah khair. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ और नए कंसर्न्स के साथ. तमाम मुसलमान भाई जो कश्मीर में हैं, जो किसी भी मौके पर हमें सुनेंगे, वो इस बात को प्लीज़ ये ना समझें कि हम उनके साथ नहीं हैं या उनके दुख में उनके साथ शरीक नहीं हैं या उनकी मदद नहीं करना चाहते. और हम दुआ करते हैं हमारे तमाम मुसलमान भाई चाहे किसी भी मुल्क के हिस्से में हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनको ज़ालिमों से निजात अता करे, अल्लाह ताला उनको आज़ादी अता करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला उनके ऊपर दीन को के मामलात को आसान करे, अल्लाह ताला उनके ऊपर इनके लिए दीन को चलना आसान करे. तमाम मुसलमान मालिक से दरख्वास्त है कि वो अपने रिक्वेस्ट है कि वो अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए कुछ करें ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने क़यामत के दिन जवाब दे सकें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कमी बेशी को माफ़ करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ईमान की हालत में मौत अता करे. यूथ क्लब इज़ प्लेइंग इट्स रोल. द क्वेश्चन इज़ आप अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं या नहीं. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ. तफसीर सेशन ट्यूसडे को 9 बजे पाकिस्तान टाइम पे मत देखना भूलिएगा. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन मुलाकात होती है आप सबसे. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.